عقیدہ بناؤ اپنا، مت کہو کہ یہ کوئی صرف ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ 1957 سے پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن یہ 1957 میں تو نازل نہیں ہوا۔ قرآن کھول کھول کے مسئلے بتاتا ہے، شہیدوں کی حیات کا ذکر آتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ سورۃ البقرہ اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں کہا تمہیں شعور نہیں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، روزی دی جاتی ہے انہیں۔ شہیدوں کو روزی یہی ملتی ہے دنیا والی؟ جی موڑ بھیجیں کہ ایو 2 نمبر شیئں کھامنیاں نا تے پھر اللہ کے رستے میں جان دینے کا کیا فائدہ؟ بولو بھائی شہیدوں کو جو روزی دی جاتی ہے وہ دنیا کی ہے جنت کی؟ تسلی کر لو، سوچ لو، روزی کون سی؟ جب روزی جنت کی تو زندگی بھی جنت کی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا بھی روزی جنت کی اور زندگی دنیا کی۔ سوچو، اپنی عقل سے سوچو۔ جب روزی جنت کی تو زندگی بھی جنت کی۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور رب کے پاس کا لفظ بولا جائے تو یہ نہ کہو کہ رب قبر میں بھی تو ہوتا ہے تو رب کے پاس زندہ ہے نا، نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے جو حضرت آسیہ کہہ رہی تھی جب فرعون مار رہا تھا، دونوں ہاتھوں پیروں کے اندر میخیں گاڑ کے تشدد کر رہا تھا توحید کے جرم کے اندر، اور وہ مارے کھاتی کھاتی کہتی تھی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، او میرا پروردگار ربی، او میرا پروردگار۔ پکارا تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ سب نبیوں ولیوں کی دعائیں قرآن سے اٹھاؤ، کہیں کسی واسطے وسیلے کا ذکر، واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت آسیہ کا واقعہ کہ جب انہیں تشدد کر کے مارا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مہربانی کر میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ابن لی عندک، اپنے پاس۔ میں نے کہا تھا شہید زندہ ہیں عند ربہم، تو کوئی کہہ سکتا ہے عند ربہم سے مراد قبر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عند ربہم سے مراد قبر نہیں ہوتی، عند ربہم سے مراد جنت کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا یہاں لفظ ہے عندک بیتن، بنا میرے لیے گھر، عندک، اپنے پاس، اور آگے کہتی ہیں فی الجنہ، وہ جو تیرا پاس ہے نا وہ جنت ہے۔ عند ربہم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جنت۔ زور سے بولیے کیا ہوتی ہے؟ تو جب شہید امتی ہو کر جنت میں زندہ ہوتا ہے شہادت کے بعد تو نبی کا مقام تو شہید سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر شہید دنیا سے وفات پا جانے کے بعد جنت میں زندہ ہوتا ہے تو نبی اس سے اعلیٰ جنت الفردوس میں زندہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ذرا اٹھاؤ تو صحیح، حدیثوں کو تو اٹھاؤ۔ میرے نبی کا آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی جھولی مبارک میں رسول اللہ کا سر مبارک لے کے بیٹھی ہیں، اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں یوں، اور حضور کا سر مبارک یوں سینے تک ہے ٹیک لگا ہوا، اور لے کے بیٹھی ہیں۔ شدید تکلیف ہے حضور کو، مرض الموت ہے، اور کہتی ہے کان بین سحری و نہری، بس اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے اور فرماتے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، میرا مالک اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔
اس لیے کہ حضور کو وفات سے پہلے اختیار دیا گیا تھا، اگر آپ کا اختیار ہو جیسے آپ چاہیں، دنیا میں رہنا چاہیں تو ہم آپ کی زندگی لمبی کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے پاس آنا چاہیں تو میں رب تو آپ کی انتظار کا مشتاق بیٹھا ہوں، آپ کی ملاقات کا۔ تو جو مرضی آپ چنتے ہیں چن لیں۔ تو حضور نے چنا فاختار ما عند اللہ، اس زندگی کو چنا جو اللہ کے پاس ہے، فاختار الآخرہ، آخرت کی زندگی کو چنا۔ میرے محبوب نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، چنانچہ خود چنا نا تو اب وہی مانگ رہے تھے وفات کے وقت، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا۔ اور جب آپ کی روح مبارک نکل گئی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے اتنی خوشبو محسوس ہوئی، ارے یوں لگتا تھا جیسے جنت کی خوشبو ہے۔ فرمایا یہ حضور کے روح کے نکلنے کی خوشبو تھی۔ جب وہ نکل گئی تو حضرت عائشہ پتہ کیا کہتی ہیں، اذ اللہ یجاورنا، اب حضور ہمارے پڑوس میں نہیں رہے، حالانکہ انہی کے حجرے میں حضور کی قبر ہے اور وہ کہتی ہیں حضور ہمارے پڑوس میں۔ یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ کی روح مبارک کہاں چلی گئی؟ جنت الفردوس، بولو کہاں چلی گئی؟ اگر یہی روح ہوتی، یہی قبر مبارک میں زندہ ہو جانا ہوتا تو حضرت عائشہ یوں تو نہ کہتی کہ میرا پڑوس ختم ہو گیا۔ پڑوس تبھی ختم ہوا جب روح جنت کے اندر چلی گئی۔ اما فاطمہ الزہرا، جس وقت میرے نبی کریم کا وصال ہوا ہے، وہ بھی غم کے اندر ڈوب کے کہتی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سر لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا قل للمخیم تحت اطباق السرا ان کان یسمع ذلتی و بکائیا۔ جس وقت دفن کر کے لوگ آ گئے، اس موقع پہ حضرت فاطمہ انہوں دفن کرنے والوں کو خطاب کرتی اور کہتی ہیں اور تمہارا دل کیسے برداشت کیا، میرے بابے کے وجود پہ تم نے مٹی ڈال کے میرے محبوب کے جو ہے بدن کو زمین کے اندر چھپا دیا۔ قل للمخیم تحت اطباق السرا ان کان یسمع ذلتی و بکائیا۔ آج اگر میرا بابا میری پکار سن سکدا ہوندا تے میں ضرور اپنے بابے دے کول ونجا تے اپنے سر دے اوتے ہاتھ پھراواں۔ کہ میرا بابا وفات تو بعد اپنے جگر دے ٹکڑے دے سر دے اوتے ہاتھ نہیں رکھ سکدا تے مڑ کسے ہور دی پکار کیویں سن سکدا ہے؟ کہ اج سندا ہوندا تے میں فاطمہ دی پکار سن لویا، جڑی فاطمہ کھلو کے آدی ہے کہ میرے اوتے اتنا غم آیا ہے کہ اگر ایو غم سورج دے اوتے سٹ دتا ونجے تے سورج بھی بے نور ہو ونجے، اگر ایو غم جڑا ہے وہ زمین دے اس دنیا دے اوتے آ ونجے تے فنا ہو ونجے، لہذا اتنا غم جڑا ہے بار بار پکار دیے فاطمہ الزہرا، لیکن اگوں آتی ہے قل للمخیم تحت اطباق السرا ان کان یسمع ذلتی و بکائیا۔ کوئی بھی میرا بابا میری پکار نو نہیں سن سکدا۔ تے جس ویلے دفن کر کے واپس آ گئے اس ویلے فاطمہ الزہرا نے ایک اور عجیب گل کیتی تے آکھن لگی اگے میں بیٹھی ہوندی ہوں تے اس حجرے دے اندر میرے نبی کریم دے کول جبریل وحی لے کے آندا، لیکن اج میں جبریل نو اے پیغام دیون واسطے تیار بیٹھی جا یا بتا میرا بابا الہ جبریل ننا، میں جبریل نو اے پیغام دے من واسطے تیار بیٹھی ہاں کہ جس ول آندا ہوندا ہے ہن تینوں ایتھے دوبارہ زندگی وچ دنیا وچ آون دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ جس دے کول تو وہی لے کے آندا ہوندا ہے من جنت الفردوس مأوا۔ اس میرے بابے ہن زمین دا ٹھکانہ چھوڑ دیتا تے میرے بابے نے ہن جنت الفردوس والا ٹھکانہ اپنا لیا۔ فاطمہ
فاطمہ الزہرا بھی یوں آدھی ہے کہ میرے نبی جڑے جنت الفردوس دے اندر زندہ ہیں. عائشہ صدیقہ بھی یوں آکھ دیئے کہ جڑے میرے بابا وہ دنیا چھوڑ گئے تے میرا پڑوس چھوڑ گئے. صدیق اکبر تے حضرت بلال دی جس ویلے وفات دا وقت آیا اس ویلے وہ ہسن لگ گئے. لوگاں پوچھیا موت دا وقت ہے اے ہسن دا ویلا تا نہیں. اس موقع تے حضرت صدیق اکبر تے حضرت بلال دوواں دے متعلق آندا ہے آکھن لگے اسی اس واسطے پہ ہسدے ہاں اس واسطے پہ خوشیاں مناندے ہاں. الیوم غدن القل احبت محمدن و حزبا. بس اے تھوڑا جہا وقت ہے ہنے ساڈی روح اتھوں بدن چوں نکلنی ہے تے سدھی جنت جو پہنچ وجنی ہے تے اسے اپنے محمد دا دیدار کر لینا. اے بھی یاد دن کہ ساڈی روح نکل سی تے اسی اس ملاقات دے شوق وچ ہس رہے ہیں. حالانکہ سارے مدینے چن اگر حضور ہی تھائیں زندہ تو پھر یہ اس وقت کیوں ہنس رہے ہیں؟ ان کو تو پہلے ہی خوشی ہونی چاہیے جو ہم حضور کے پاس ہیں. موت کا وقت جس وقت آیا اس ویلے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی دے کن مبارک جو حضور نے گل کی تھی صحیح بخاری اور رومن لگ گئی. تو جلے حضور ویکھے میری بیٹی رو رہی ہے حضور فرمایا میری بیٹی ادھر آ. دوبارہ دوسرے کان میں کوئی اور بات کی وہ ہنسنے لگ گئی. صحابہ پوچھیا اے عجیب ماجرا پہلے کرنے چ کوئی گل کیتی تے رومن لگ گئی دوسرے کرنے چ گل کیتی تے ہسن لگ گئی. کہ معاملہ ہے اس موقع تے فاطمہ الزہرا نے جواب دیتا کہ مینوں میرے بابے نے دسیا کہ میری اس مرض وچ موت ہو ونجنی ہے تے میں اپنے اللہ دے کول پہنچ وجنا ہے. میں اپنے بابے دے غم دے اندر رومن لگ گئی تے جس ویلے میں رونی تے میرے بابے نے مینوں دوبارہ میرے کنے چ آکھیا او میری بیٹی رو نہیں صبر کر کیونکہ موت دا جام تا اللہ نے ساری دنیا نو پیو بنائے. اس موت دے جام کو کوئی بھی محفوظ کوئی نہیں. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون. اور میرا بابا تواڈے اوتے موت آونی ہے اس واسطے میں رو رہی ہوں. لیکن حضور دوسرے کرنے تسلی دیتی تے فرمایا او میری بیٹی میں دنیا تو تے چلے بنجنا لیکن تینوں مبارک ہووے میرے اتھوں جان تو بعد میرے اہل خانہ وچوں جے سب تو پہلے کسے آ کے ملاقات کرنی ہے میں محمد دے نال تے تو فاطمہ پہلے ملاقات کرے سے. فاطمہ تو پہلے ملاقات کرے سے. 6 مہینے نہیں گزرے حضرت فاطمہ بھی فوت ہو گئی. سب تو پہلے اپنے بابے کول پہنچ گئی. لیکن سوال ہے حضور آدن تو میرے کول آسے تے تو سب تو پہلے ملاقات کرے سے. حالانکہ حضور دی قبر منور حجرہ عائشہ دے وچے حضرت فاطمہ دی قبر منور جنت البقیع چے اور انہاں دی ملاقات کتھے ہوئی اور دوویں دے جسم تا جدا. ایک دا جسم جڑا ہے گنبد خضرا وچ دوسرے دا جسم جڑا ہے وہ جنت البقیع وچ موجود ہے. انہاں دی ملاقات کیویں ہو سکدی ہے؟ ملاقات تا ہو سکدی ہے جدا اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ من. ملاقات تا ثابت ہو سکدی ہے جدا قرآن دا عقیدہ من میرے نبی دا عقیدہ من عائشہ صدیقہ دا عقیدہ من فاطمہ زہرا دا عقیدہ من صدیق اکبر دا عقیدہ من حضرت بلال دا عقیدہ من. ایو عقیدہ ہے کہ جس لے روح اتھوں نکل دیئے جنت وچ پہنچ دیئے اتھائی چونکہ روح میرے نبی دی دیئے پیچھے فاطمہ دی روح گئی حضور نال مل گئی بلال دی روح گئی حضور نال مل گئی صدیق دی روح گئی حضور نال مل گئی صحابہ دی روح گئی حضور نال مل گئی. ملاقات تا ہو سکتی ہے جدا جنت دی حیات مننے اور اگر دنیا دی حیات مننے تا قبر انہاں دی تا ہور جگہ تے انہاں دی ملاقات وقت کیویں ہو سکتی. تے حضور تے فرمان دین تو ملاقات کرے سے میرے نال. کہ سمجھ آیا تانوں؟ جیڑا دنیا تو چلا گیا اس دنیا تو اس دا تعلق ختم. ہن نہ کسی دا کلام سندا ہے نہ کسی دا پیغام سندا ہے نہ کسی نال گل بات کر سکدا ہے. تے اے اصول تے قانون عام مردیاں واسطے نہیں صرف نبیاں واسطے بھی ایو اصول ولیاں واسطے بھی ایو اصول پیراں فقیراں واسطے بھی ایو اصول. جتنے لوگاں بنائے ہوئے دربار تے مزار تے اوتھے ون کے عقیدہ رکھ دین جو ویکھ لین دین سن لین دین جان لین دین اے شرک ہے. او میرا دوست اگر شرک ہوے تراوی قبول کوئی نہیں. اگر شرک ہوے
روزہ قبول کوئی نہیں اگر شرک ہوئے، لیلۃ القدر دا قیام قبول کوئی نہیں اگر شرک ہوئے، عمل قبول کوئی نہیں اگر شرک ہوئے، جہنم دا داخلہ ہوندی اگر شرک ہوئے، جنت تے بین لگ دئی۔ اس واسطے آج آخری جمعے دے موقع تے عقیدہ بنا کہ ہر جگہ تو سنن والا کلا تے ہر جگہ تو ویکھن والا بھی اکیلا، جس دے اوتے موت آ ونجے نہ کوئی سن سکدا ہے تے نہ کوئی ویکھ سکدا ہے۔ ایو عقیدہ قرآن دا بھی ہے، ایو عقیدہ حدیث بھی ہے، ایو عقیدہ صحابہ دا بھی ہے۔ تے جڑیاں حدیثاں تے جڑیاں روایتاں تو چاہی ودا، کسے وچ شیعہ راوی ہے، کسے وچ جھوٹا راوی ہے، کسے وچ کذاب راوی ہے، کسے وچ دجال راوی ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی من گھڑت ہے۔ لہذا جھوٹیاں روایتاں اور ضعیف اور من گھڑت روایتاں تے عقیدے دی بنیاد نہیں کھلو سکدی، نہیں کھلو سکدی۔ عقیدہ بندا ہے تے مضبوط بنیاد تے بندا ہے، تے مضبوط بنیاد ہے اللہ دا قرآن۔ آکھو مضبوط بنیاد ہے اللہ دا قرآن۔ اور قرآن نے مسئلہ دسیا جڑا مر گیا او دنیا تے پھر نہ واپس آ سکدا ہے تے نہ کسی دی گل بات سن سکدا ہے۔